نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 41 ہے اور 42 بھی آج ہی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں 520 قبل مسیح میں خورس بادشاہ، اس میں ہم صرف خورس بادشاہ ہی نہیں اور جو بادشاہ ہیکل کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہاں پہ کل بنیادی طور پہ ہیکل کے ساتھ جن بادشاہوں کا ذکر آتا ہے وہ تقریباً 6 بادشاہ ہیں، جن میں پہلا بادشاہ خورس بادشاہ ہے اور جس کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ یہ ہیکل بنوائے گا۔ اس کا دور ہے 539 سے 530 قبل مسیح۔ ہیکل اس کے دور میں بظاہر بنا تھا اور اس کے دور میں جو بنا ہیکل بنا وہ خانہ کعبہ والا ہیکل بنا، اور اسی کو مکمل جو ہے وہ داریوش کے دور میں وہ مکمل ہوا یا اسی کے دور میں مکمل ہو گیا، لیکن بہرحال اس نے ہیکل بنوایا تھا کیونکہ اس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس نے ہیکل بنانا ہے۔ تو اس نے جو بنوایا تھا وہ خانہ کعبہ کا بنایا تھا۔ لیکن دوسرا جو یہ بظاہر جب اس میں قید میں تھے، بابلی قید میں، اس وقت سب نے توبہ کی تھی کہ آئندہ ہم جو ہے ایک ہی ہیکل میں رہیں گے اور دوبارہ اس تفریق کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو 520 قبل مسیح کے اندر اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی اور ایرانی بادشاہ نے ان کی جان چھڑوائی اور ان کو بھیجا اور کہا کہ میرے خرچے پہ ہیکل بنایا جائے گا۔ لیکن یہ اس کے بعد یہ نہمیہ نبی جو ہے، یہ جسے یہ نبی کہتے ہیں نہمیہ کو، یہ آرتھکس اول کے دور کا ہے۔ یہ 465 سے 424 قبل مسیح اس دور کا بندہ ہے، یعنی تقریباً 430 قبل مسیح میں اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ہیکل جو ہے نا ابھی تک جلا ہوا ہے، دیواریں مجھے کسی نے بتایا یروشلم کے اندر ہیکل بالکل جلا پڑا ہے ابھی تک۔ تو پھر میں بنانے لگا، تو بادشاہ سے اجازت دی اور بادشاہ نے مجھے اجازت دی اور میں نے بنایا۔ تو لیکن یہ بنا نہیں سکا اور یہ کہتا ہے کہ عرب آ کے میرے ساتھ لڑائی کرتے تھے کہ تم نہیں مجھے بنانے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اس سے یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری کتاب کے اندر جو اصل فساد کی جڑ ہے وہ یہ نہمیہ ہے۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ان کو کتاب دوبارہ لکھوائی تھی، دوبارہ ہیکل عطا فرمایا تھا، تو اس میں پھر دوبارہ جو فساد کی طرف لے کے گیا کتاب کے اندر، جو جس نے تحریف کی اور جس کی سربراہی کے اندر یہودیوں نے سارا کام کیا دوبارہ، اور دوبارہ سے جو ہے وہی اسی پرانی روش کے اوپر آ گئے۔ تو انہوں نے بظاہر پوری توبہ کی بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ یروشلم ابھی تک آباد نہیں تھا، لیکن اس نے نہمیہ نے اسے آباد کروانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ اس میں کل 6 بادشاہ ہیں، جن میں سے خورس، کمبوجیا، داریوش اول، ایکسیرس، آرتھکسرس اول اور دارا سے پہلے یہ اس نے یروشلم کی دیواریں بنائی، لیکن یروشلم بنا نہیں، یروشلم کی صرف دیواریں بنا کے چھوڑ دی۔ اور یہ یروشلم جو مکمل ہوا وہ جا کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا وقت ہو گیا، اس وقت جا کے ان کو موقع ملا۔ ہیرودیس ان کا وہ بنا یہودی بادشاہ، تو اس نے جو ہے وہ بنانا شروع کیا 20 قبل مسیح میں، اور جب وہ مکمل ہوا تقریباً 60 عیسوی میں جا کے مکمل ہوا، اس وقت تک سلطنت روما ساری عیسائی ہو گئی اور انہوں نے خود رومیوں نے ہی اسے دوبارہ توڑ دیا۔ تو یعنی یہ بن کے 6 سال بھی نہیں رہ سکا اور 6 سال کے اندر ہی ختم ہو گیا دوبارہ۔ تو بہرحال یہاں پہ خلاصتاً میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں بادشاہ خورس کی پیشن گوئیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو عزرا کی کتاب کے اندر پیشن گوئی ہے کہ عزرا نے یعنی عزیر علیہ السلام نے جو ہے بادشاہ خورس کے دور حکومت میں یہ اعلان کرایا اور تحریر فرمان جاری کرنے کی تحریک پیدا کی کہ خداوند نے یرمیہ نبی کے ذریعے جو کہا تھا وہ پورا ہوا۔ بادشاہ خورس نے اس اعلان کو لکھوایا اور اپنی ساری سلطنت میں بآواز بلند پڑھایا، اور فارس کے بادشاہ خورس یہ فرماتا ہے، خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری سلطنتیں مجھ کو دی ہیں، اور خدا نے یہودا کی سرزمین پر یروشلم میں اپنے لیے ہیکل بنانے کے لیے مجھے مقرر کیا۔ تو خداوند اسرائیل کا خدا ہے، خدا جو یروشلم میں ہے، تمہارے درمیان جو کوئی بھی اس کی قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو۔ تو یہ اس نے جو ہے بادشاہ خورس کو انہوں نے سنائی کہ بھئی تمہارے بارے میں ہماری کتاب میں پیشن گوئیاں ہیں، اور اس نے ہیکل بنا کے دیا، اور اس نے جو ہیکل بنایا وہ ہیکل وہی تھا جو خانہ کعبہ والا تھا۔ یہ مختلف انبیاء کی اس میں تھیں۔ اس میں اب بظاہر یہ جو عزیر علیہ السلام ہیں، یہ اصل میں وہی حزقیل ہیں جن کا جو حزقیل ہیں وہی عزیر ہیں، اور یہ 100 سال سوئے رہے اور پھر اس کے بعد زندہ ہوئے اور دوبارہ
یعنی مر گئے اور دوبارہ اللہ نے زندہ کر کے اور ان کے سامنے ان کی گدھے کو زندہ کیا، وہ ہڈیاں جوڑنے کا واقعہ دراصل ان کا ہے۔ تو اس نے یہاں پہ ان کو عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بظاہر وہ انہوں نے ہیکل تعمیر کیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ ان کا انتقال 520 قبل مسیح کے قریب ان کا انتقال ہو گیا حضرت عزیر کا۔ لیکن اس نے ان کے بعد حضرت عزیر کی کہانی کو لمبا کیا، حضرت دانیال کو لمبا کر کے جو ہے وہ 450، یہ کہتا ہے میرے دور میں دانیال تو پہلے فوت ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ بھی تقریباً 450 قبل مسیح تک وہ بھی رہے، اور عزرا نبی یہ کہتا ہے میرے زمانے تک برقرار رہے، حالانکہ بظاہر ایسا نہیں ہوا، اور اس نے کسی اور ڈمی عزرا کو بنایا، اور جس انہیں بنانے کا حکم تھا ہیکل کا، جس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، اس نے وہ اپنا ہیکل جو ہے وہ مکمل کیا تھا، اور وہ ہیکل وہ خانہ کعبہ والا تھا۔ اور اس نے جس ہیکل کی جو کہانی کی ہے یہ وہی فسادی ہیکل ہے جس کے اوپر سارے فساد ہوئے، اور جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرد جرم انہوں نے عائد کی۔ تو نہمیہ اپنی کہانی، اب یہ نہمیہ کی کہانی جو ہے وہ خاص طور پہ اس میں بتانا چاہوں گا میں کہ یہ نہمیہ کے الفاظ ہیں کہ میں کیسلیو کے مہینے میں سوسن محل میں تھا، یہ ایران کے اندر، یہ وہ وقت تھا جب ارتخشش چھا، ایسا نام انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کی حکومت کا 20واں سال تھا۔ میرے بھائیوں میں سے جس کا نام حنانی تھا، کچھ دوسرے آدمی یہودا سے آئے، میں نے ان سے یہودیوں کے متعلق پوچھا جو جلاوطنی سے بچ گئے تھے، میں نے ان سے شہر یروشلم کے متعلق بھی پوچھا، وہ لوگ بولے نہمیہ وہ یہودی جو جلاوطن سے بچ گئے تھے وہ یہودا میں اور بہت تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ شرمندگی میں مبتلا ہیں، یروشلم کی دیوار گر گئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جل گئے ہیں۔ جب میں نے ان باتوں کو سنا تو میں بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا، کئی دنوں تک بہت رنجیدہ رہا۔ تو اس نے 450 یعنی 430 قبل مسیح میں جا کے اس کو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت تک ان کا ہیکل نہیں بنا تھا، جو ہیکل جس نے بنایا تھا وہ ظاہری بات ہے وہ کون سا بنا تھا، وہ خانہ کعبہ بنا تھا۔ اور نہمیہ بادشاہ سے اجازت لیتا ہے تو لیکن سنبلت اور طوفیہ جو ہے نا اس کی مخالفت کرنے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یروشلم، یہ کہتا ہے بادشاہ سے صرف کہتا ہے مجھے دیوار بنانے دیں دو ہمارے شہر کی، یہ ہیکل کی بات نہیں کرتا، صرف کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے دو، دیوار بنانے دو۔ تو جب اسی بات کا پتہ چلتا ہے سنبلت اور طوفیہ کو تو وہ آ کے مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تو غلط کام کر رہا ہے۔ سنبلت اور طوفیہ نامی دو آدمیوں نے میرے مشن کے متعلق سنا، وہ لوگ بہت غصے میں آئے یہ جان کر کہ کوئی شخص بنی اسرائیلیوں کی مدد کے لیے آیا ہے، کہ بنی اسرائیلیوں کی مدد کے لیے میں آ رہا ہوں اور یہ جو ہے بنی اسرائیلیوں کے دشمن ہے۔ سنبلت ہورون کا رہنے والا تھا، مطلب یہ بات یہاں پہ تحریف کے متعلق پتہ چل گئی، کتاب میں جو ہورون ہے جو جسے کہا گیا ہے ہبرون کہا گیا ہے، اسی کو ہورون کہہ رہے ہیں، اور وہی بعد میں جو ہے حجاز بن گیا ہے۔ تو سنبلت ہورون کا رہنے والا تھا اور طوبیہ امونی عہدے دار تھا۔ تو یہ آگے دوسری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ عرب تھے، عرب کے علاقے سے آئے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر سامریہ عرب کے علاقے میں ہے اور عرب کے علاقے میں کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہیکل انہوں نے دوسرا بناتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، خود بھی مصیبت میں پڑتے ہیں، ہمیں ڈالتے ہیں۔ تو اب عرب جب مخالفت کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہیکل کون سا ہے، اصل خانہ کعبہ اصل ہیکل ہے۔ تو یہاں پہ مختلف عبارتیں ہیں۔ سنبلت نے سنا کہ ہم لوگ شہر یروشلم کی دیوار کی مرمت کر رہے ہیں تو اس نے بہت غصہ کیا اور بے چین ہوا، اس نے بہت بری طریقوں سے یہودیوں کا مذاق اڑایا، مطلب یہ کہ ان کو بتایا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو کوئی اعتماد تھا کہ یہ ان کا جو ہیکل ہے یہ غلط ہے، اسی وجہ سے اس نے مذاق اڑایا۔ اور اس نے اپنے دوستوں سے اور سامریہ کی فوج سے بات کی اور اس نے کہا یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں ویسا کرنے دیں گے، کیا وہ سوچتے ہیں کہ وہ قربانی پیش کریں گے، کیا وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو بات کو یہ جو ہے وہ اس طرح انداز میں کر رہا ہے کہ جیسے یہودیوں کو بھڑکا رہا ہے کہ دوسرا اپنے مخالف ہے، لیکن بات اگر کوئی سمجھنے والا سمجھنا چاہے تو یہ سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے ہے، اور یہ ایسا ہوا کہ جب سنبلت، طوبیہ اور عرب کے لوگ، امونی اور اشدود کے رہنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یروشلم کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا جا رہا ہے اور دیوار کی خالی جگہوں کو بھر دیا گیا تو وہ لوگ بہت غصے میں آئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ ہے، تب سنبلت، طوبیہ، جیشم جو عرب کے رہنے والے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا یہ سارے کے سارے کہاں کے تھے، عرب کے لوگ تھے۔ تو جب عرب کے لوگ تھے تو ان کو پتہ چلا کہ دیواروں کی مرمت کر چکا ہوں، تو جو ہے سنبلت، جیشم نے مجھے پیغام بھیجا۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو ان کی مخالفت کر رہے تھے وہ عرب کر رہے تھے، اور اگر عرب کر رہے تھے تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اصل ہیکل جو ہے وہ کہاں پہ بن چکا تھا، عرب میں بن چکا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سامریہ کہاں پہ ہے، عرب کے اندر ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا
کہ یہ اسی کو ذر بابل بھی کہتے ہیں اس ہیکل کو، اور اسی ہیکل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور وہ جو ہیکل جو ذر بابل نے بنوایا تھا، یعنی جو کس نے بنوایا تھا، کیا نام تھا اس کا، بابل کا، خورس بادشاہ نے بنوایا تھا. اس بادشاہ نے جو ہیکل بنایا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ہیکل میں آئے وہ ہیکل اور ہے، اور یہودیوں والا ہیکل، یہ یروشلم والا ہیکل اور ہے. سمجھ بات گئی؟ یہ ایک ہی اس ساری کہانی سے نہمیہ اصل میں تو اس بات کو چھپا رہا ہے، لیکن اپنی ساری کہانی جو ہے نا وہ واضح کر دیتا ہے. جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کہانی اس میں موجود ہے. اسی طرح اسی نے جو ہے سامریوں کے ساتھ بول چال بند کی. اس نے کہا کہ آئندہ سے اپن ان سے بات ہی نہیں کریں گے، ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے. یہ سامری ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ہیکل کے دشمن ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ دوسری قوموں کو ساتھ ملا کے بیٹھے ہیں. ہم خالص نج بنی اسرائیلی جو ہے نا ہم بیٹھے ہیں، اور یہ جو ہے نا بنی اسرائیل میں مکس اپ کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ جو ہے وہ اللہ کے پاس آنے دے رہے ہیں. اللہ تو صرف ہمارا ہے. سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہ ساری اس نے اس کی کتاب کے اندر ساری اس کی ہے. تو خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ اس نے دوبارہ سے جو اختلاف، ساری تحریف کی جو جڑ اور سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ نہمیہ، اور اس نے ساری کتاب کے اندر تحریف کی. اسی کی سرپرستی کے اندر یہودیوں نے کتاب میں تحریف کی، اور یہ باقاعدہ جو دوسری چیزیں ساری ایجاد کی وہ ساری کی ساری یہ اس کی سرپرستی میں. اور اس نے یروشلم کی دیواریں بنائیں جو آہستہ آہستہ ہیکل اندر بناتے ہیں، لیکن بن نہیں سکا ان سے. اور وہ ہیکل جو مکمل کرنا ہوا، یہ پورا یہ عرصہ گزر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر تشریف لا چکے تھے اس وقت. ہیرودیس نے اس کو بنانا شروع کیا، اور 20 قبل مسیح میں بنانا شروع کیا. اور جب تک یہ، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی سے منع کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے وہ ناموس کی توہین کا فرد لگا کے اور ان کو جو ہے رومی طور پہ سلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور اسی طرح 64 عیسوی میں جو ہیرودیس نے بنانا شروع کیا، 64 عیسوی میں بنا تھا، اور 70 عیسوی میں رومی سارے عیسائی ہو گئے اور انہوں نے خود ہی توڑ دیا. تو 6 سال اگر زیادہ سے زیادہ بنا ہے ان کا ہیکل کبھی دوبارہ، اس کے بعد تو صرف 6 سال کے لیے بنا ہے، اور 6 سال کے بعد ہی دوبارہ ٹوٹ گیا. تو وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ بنا بھی تھا کہ نہیں بنا تھا. تو جو اصل جو بنا ہے وہ اب تک بنا ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ قیامت تک بنا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.